السلام علیکم دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کس طرح مسلمانوں نے حضرت عمرو بن العاص کی قیادت میں اسکندریہ کو فتح کیا اور بازنطینی حکومت کو ختم کیا، اور ہم یہ بھی جانیں گے کہ وہ کیا تکنیک تھی جس نے مسلمانوں کو یہ کامیاب فتح دلائی۔ مسلم فوج اور بازنطینی افواج کے درمیان اس فیصلہ کن جنگ کا حال جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ جب نئے خلیفہ حضرت عمر بن الخطاب الفاروق نے 634 عیسوی میں اپنے اقتدار کا آغاز کیا تو مشرق وسطیٰ میں بین الاقوامی صورتحال ایک نئی اور جرأت مندانہ طاقت کے اقتدار کے لیے موزوں تھی۔ خطے کے دو روایتی اہم طاقتوں بازنطینی اور ساسانی سلطنتوں میں ایک دوسرے کو فتح کرنے کی جو 20 سال سے زیادہ جنگ جاری تھی انہیں کمزور کر دیا تھا۔ ساسانی سلطنت خانہ جنگی میں ڈوب گئی، جبکہ بازنطینی روم عمر دراز شہنشاہ ہرقل اور کم وسائل کے ساتھ اپنی افرادی قوت اور اپنے پرانے دشمنوں کے ساتھ جدوجہد میں مصروف تھی۔ دونوں ریاستیں کافی اندرونی بحران کی وجہ سے مسلم توسیع کو روکنے کے قابل نہیں رہیں۔ فتح شام کے بعد عربوں نے مصر کی جانب رخ کیا۔ افریقہ پر حملے نے بازنطینیوں کو حیرت زدہ کر دیا۔ ہرقل نے اپنے امیروں پر بھروسہ کیا اور ان کے کہنے پر کہ مسلمانوں کو فارس ہضم کرنے کے لیے ایک اور نسل کی ضرورت ہوگی، اس لیے ایک اور تھوک حملہ شروع کرنے کی ساخت ان میں نہیں ہے۔ ہرقل اپنے امیروں پر انحصار کرنے پر مجبور تھا اور اس کا نتیجہ مکمل تباہی ثابت ہوا۔ حضرت عمر بن الخطاب نے 639 عیسوی میں حضرت عمرو بن العاص کو فتح مصر کے لیے روانہ کیا۔ حضرت عمرو بن العاص نے صرف 4000 جان بازوں کے ساتھ مصر کی سرحد عبور کی۔ العریش اور الفرما پر قبضہ کر کے بلبیس پہنچے، جہاں ایک ماہ تک اس کو قبضہ کرنے میں لگ گئے، لیکن اس کے فوراً بعد حصن بابلیون کا محاصرہ کر لیا، جس سے مذاکرات میں ایک چھوٹی سی کوشش کے بعد طوفانی یلغار سے 6 اپریل 640 میں فتح کر لیا۔ یہاں سے وہ سیدھا دریائے نیل پر کسی مقام جسے زنین کہا جاتا ہے پہنچے اور اس علاقے کا محاصرہ کر لیا۔ یہاں پر انہیں بے شمار تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ محاصرے کے جنگی آلات کا بھاری تعداد میں فقدان ہونے کے ساتھ ساتھ دفاعی فوج کی تعداد بھی زیادہ تھی، لیکن زنین بھی آخرکار فتح کر لیا گیا۔ اس دوران حضرت عمر بن خطاب نے جون 640 عیسوی میں ایک دوسری فوج کو مصر روانہ کیا، جس کا مقصد تھا کہ حضرت عمرو بن عاص کو فوج کے ساتھ مل کر ان کی زیر قیادت میں اسکندریہ کو فتح کر لیا جائے۔ یہ فوج زنین کے محاصرے کے دوران عین شمس پہنچی اور اس شہر کے محاصرے میں محو تھی۔ جب حضرت عمرو زنین سے فارغ ہو کر الفیوم سے ہوتے ہوئے ان کے ساتھ جا ملے، وہ اسکندریہ کی طرف نقل و حرکت کے لیے تیاریاں کرنے لگے، لیکن مقبروں نے بازنطینی فوج کی عین شمس کی جانب آمد کی خبر دی، جس کے نتیجے میں حضرت عمرو بن عاص نے وہیں پر قدم جما کر لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب بازنطینی فوج قریب آئی تو حضرت عمرو بن عاص نے 3 الگ الگ حصوں میں فوج کو تقسیم کر لیا۔ ایک قابل اعتماد امیر خارجہ بن حذیفہ کے حکم کے تحت ایک فوجی دستے کو قریب پہاڑیوں میں مشرق کی جانب بھیجا، جہاں وہ مؤثر طریقے سے چھپا بھی رہا۔ اس کا مقصد بازنطینی فوج پر اچانک پیچھے سے یا کسی دوسری سمت سے حملہ ور ہونا تھا۔ امیر خارجہ بن حذیفہ نے وہاں تب تک رہنا تھا جب تک رومیوں نے جنگ شروع نہ کی۔ دوسرا فوجی دستہ جنوب کی جانب بھیجا، جس سمت رومیوں نے جنگ سے فرار ہو کر گزرنا تھا۔ تیسرے دستے کی خود انہوں نے قیادت کی، جس کے ساتھ وہ بازنطینی فوج کے روبرو ہوئے۔ جیسے ہی بازنطینی فوج نے مسلم فوج کے ساتھ رابطے کا آغاز کیا اور جنگ شروع ہوئی تو امیر خارجہ بن حذیفہ کے فوجی دستے نے بازنطینی عقب پر حملہ کیا۔ یہ رومیوں کے لیے مکمل طور پر غیر متوقع تھا۔ سیوڈور نے شاید جاسوس نہیں رکھے تھے، یا اگر وہ تھے تو وہ قریب عرب سواروں کی نشاندہی کرنے میں ناکام رہے، یا پھر سیوڈور نے ان کی خبروں کو نظر انداز کر دیا تھا۔ پیچھے سے اس حملے میں بازنطینی صفوں میں سراسر انتشار پیدا ہو گیا۔ سیوڈور نے جب جنوب کی طرف فرار ہونے کی کوشش کی، جہاں وہ تیسرا دستہ تعینات تھا جو صرف اسی مقصد کے لیے وہاں رکھ دیا گیا تھا،
वो भी हमलावर हो गए। बाज़ंतीनी फौज टूट कर बिखर गई और मुख्तलिफ सिमतों में भागी। इस तरह मुसलमान फतहयाब रहे। सियोडोर जो कि बच गया, लेकिन बाकी फौज हलाक हो गई या गिरफ्तार कर लिए गए थे। जंग के बाद जनूबी और वस्ती मिस्र मुसलमानों के कब्ज़े में आ गया। जंग आइन शम्स में बाज़ंतीनी फ़ौज की शिकस्त बहुत अहम थी, क्योंकि यह इस्लामी हमलावरों और मिस्र के फ़तह के रास्ते में आखिरी अहम रुकावट थी। इसके नतीजे में वो बाशिंदे, जिनमें से बेशतर मोनफीजिया मसीही थे और बाज़ंतीनियों के जुल्म और सितम का शिकार थे, ये लोग बाज़ंतीनियों के खिलाफ उठ खड़े हुए। अगरचा बाज़ंतीनी सल्तनत रोमन सल्तनत के ख़ानदान के यकीनी तौर पर वारिस थे, इसकी रिवायात, ज़बान और हुक्मरान अशराफिया इस वक्त तक यूनानी थे, जबकि मिस्री इनसे बहुत ही मुख्तलिफ तहजीब थी। कुप्ती मसीहियों ने मुसलमानों का साथ दिया और इस तरह कई शहरों से बाज़ंतीनियों का इनखला हुआ। अगरचा इस जंग के बाद कई अहम झड़पें हुईं, लेकिन इस जंग से खिलाफत राशिदा ने मौसर तरीके से मिस्र में बाज़ंतीनी हुकूमत की किस्मत का फैसला किया और अफ्रीका के बाज़ंतीनी कलमरो को मुसलमानों के फतह का दरवाज़ा खोला। हज़रत उमरू बिन अल-आस ने फस्ताद का शहर बसाया, जो बाद में इस्लामी मिस्र का दारुल हुकूमत करार पाया। इस फतह का सबसे अहम मारका इस्कंदरिया की फतह है, जिससे मिस्र की तस्कीर मुकम्मल हो गई।